کراچی میں بارش کا ایک اور سپیل، آج پھر بادل برسنے کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی۔ اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ، محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ منگل کو بادلوں کی گرج برس نے شہر کو ڈبو دیا، کہیں صورتحال معمول پر تو کہیں مشکلات اب بھی برقرار۔ نکاسی کا کام اب تک مکمل نہ ہو سکا۔ ڈرگ روڈ، گلستان جوہر، ایوان صدر اور سولجر بازار روڈ پر پانی جمع۔ کرنگی کاسوے زیریاب، کرنگی اور قیوم آباد کے دونوں ٹریک بند۔ یونیورسٹی روڈ اور لیاقت آباد کا برا حال، شارع فیصل پر 500 سے زائد گاڑیاں خراب، شہری چھوڑ کر گھروں کو چلے گئے۔ بارش کے دوران کھٹی پہاڑی سے بڑے پتھر نیچے گرنے لگے۔ پاک فوج کے جوان سڑکوں پر امدادی کاموں میں مصروف۔ مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 12 ہو گئی۔ موسم خراب ہونے کے باعث فلائٹ آپریشن بھی شدید متاثر۔ کراچی میں طوفانی بارشیں، سندھ حکومت کا شہر قائد میں تمام تعلیمی ادارے آج بھی بند رکھنے کا فیصلہ۔ محکمہ تعلیم سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، سرکاری اور نجی سکولز اور کالجز بند رہیں گے۔ بارش کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بادل جم کر برسے۔ جامشورو، کوٹری، پنڈیدن، میرپور خاص، ٹھٹھہ اور سندھ کے مختلف شہروں میں جل تھل، اقدادو اور سیون کے پہاڑی علاقوں میں طوفانی بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ 15 سے زائد دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع۔ منچر جھیل کی سطح بھی تیزی سے بلند ہونے لگی۔ جیکب آباد میں گڑھی حسن نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف، سینکڑوں ایکڑ دھان کی فصل زیراب آ گئی۔ ٹنڈوالا یار میں طوفانی بارشوں سے نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ تھر پارکر کے تحصیل اسپتال ڈیپلو کے تمام وارڈز کی چھتیں ٹپکنے لگیں۔ طبی آلات اور پنکھے خراب ہو گئے۔ گزشتہ روز کی بارش کے بعد حیدرآباد کے نشیبی علاقے اب بھی زیراب۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور فاروق ستار کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ کامران خان ٹیسوری نے متاثرہ شہریوں میں کھانا اور منرل واٹر تقسیم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بارش سے متاثرہ شہریوں سے ملاقات کی، مسائل سنے۔ شہریوں کو ہر ممکن تعاون اور مدد کی یقین دہانی کرائی گئی۔ دریا میں ہوٹل بنانا انسانی غلطی، اس کی کوئی معافی نہیں۔ آبی گزرگاہوں میں قائم تجاوزات، ٹمبر مافیا اور غیر قانونی مائننگ جانی نقصان کی بڑی وجہ قرار۔ وزیر اعظم کا ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ بنیر میں متاثرین سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، پاکستان کو سخت ریاست کے طور پر کام کرنا ہوگا، جہاں کوئی قانون سے بالاتر نہ ہو۔ تجاوزات کے خلاف ہم سب کو تحریک چلانا ہوگی۔ امداد اور بحالی کے عمل میں کوئی تفریق نہیں رکھی جا رہی۔ پاک افواج ایک طرف خارج کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں۔ سیلاب متاثرین کی مدد اولین ترجیح ہے، کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کو انتہائی جذبے اور محنت کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی گفتگو۔ بنیر میں امدادی کاموں میں حصہ لینے والے فوجی افسران، پولیس اور سول انتظامیہ کے اہلکاروں سے ملاقات۔ کہا، متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کم کی جائیں۔ فورسز اور سول ادارے اپنی انتھک خدمات جاری رکھیں۔ پاک فوج کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ریلیف آپریشن جاری ہیں۔ آرمی چیف نے جاں بحق ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ کابل میں چھٹا سے ملکی اجلاس، پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کی شرکت۔ سیاسی، اقتصادی اور سلامتی سے متعلق تعاون پر توجہ مرکوز۔ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق۔ فریقین کا دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ تجارت، ٹرانزٹ، علاقائی ترقی، صحت، تعلیم، ثقافت اور منشیات کی سمگلنگ کے خلاف تعاون کو مزید مربوط بنانے کے عزم کی توثیق۔ ادھر پاکستان کا افغانستان سے افغان سرزمین سے حملوں پر مؤثر کارروائی کا مطالبہ۔ کالعدم تحریک طالبان اور بی ایل اے مجید بریگیڈ کے خلاف قابل تصدیق اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغان ہم منصب سے ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف تعاون میں سست روی پر تشویش کا اظہار کیا۔ افغان وزیر خارجہ نے یقین دلایا کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ژی 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔
چھٹا پاک چین وزیر خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اسلام آباد میں ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے۔ ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت وانگ جی اور اسحاق ڈار کریں گے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے دورے کے دوران اسٹریٹجک رابطے عالمی امور میں ہم آہنگی کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ کور کمیٹی اجلاس میں کمیٹی نے سیاسی فارم خالی نہ چھوڑنے کی حمایت کی۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا مذکورہ سیٹ سے نااہل ہونے والا پارٹی رہنما ہی اپنی جگہ امیدوار کا نام تجویز کرے گا۔ ذرائع کے مطابق سیاسی کمیٹی نے اپوزیشن لیڈرز کی نئی نامزدگی بھی مؤخر کر دی۔ سیاسی کمیٹی کی اکثریت نے محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کی مخالفت کی۔ کمیٹی نے بانی تحریک کو اپوزیشن لیڈر کیس کا فیصلہ آنے تک نئی نامزدگی مؤخر کرنے کی سفارش کی۔ اسرائیل کے ایک بار پھر امن سے فرار جنگ بندی سے بھاگنے لگا۔ حماس کے مثبت رد عمل کے بعد نئی شرائط رکھ دیں۔ تمام 50 یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ غزہ میں دہشت گرد کارروائیاں جاری۔ خان یونس اور دیر البلا پر حملے۔ 24 گھنٹوں میں 60 فلسطینی شہید۔ غذائی قلت سے مزید 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ تعداد 266 ہو گئی۔